تو جیسے یہ لفظ پڑھتے ہیں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ عورت شادی کے بعد ایک قلعے کے اندر آ جاتی ہے، الحمدللہ اتنی محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو صدقہ ہے نا، جو جب ہم اپنی بلاؤں کو اتارنے، مصیبت کے لیے ہم جب صدقہ جب بھی ہم ادا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کھڑا ہوا ہے تو سامنے سے دشمن بھاگا ہوا آ رہا ہے، اور وہ جیسے ہی اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ آدمی فوراً ایک قلعے میں چھپ جاتا ہے، اور وہ اس جو اس کے اوپر تکلیف یا مصیبت یا جو بھی آ رہی ہوتی ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو وہی جب قلعے کی بات میں پڑھی تھی تو مجھے یہ لگا کہ دیکھیں شادی کے بعد عورت جو ہے وہ ایسے ہی محفوظ ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آدمی کو کہہ رہے ہیں نا کہ کیسے اس نے عورت کو محفوظ رکھنا ہے۔ من النساء، تمہاری عورتوں میں سے جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی دوسروں کے لیے حرام ہو جاتی ہیں بیسیکلی، الا مگر ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ اب یہاں پہ لانڈی اور غلام کی جب بات آتی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہمارے ذہن میں بہت سے کویشچنز ہوتے ہیں کہ ایسے کیسے جو لانڈیاں تھیں اس زمانے میں ان کے بارے میں کیا تھا، وہ شادی شدہ اگر آدمی تھے تو جب لانڈیاں ہوتی تھیں تو وہ ان سے بھی ان کے وہ جنسی تعلقات قائم کر سکتے تھے، اجازت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بڑے عجیب و غریب خیال آتے ہیں، تو پھر ہم وہی بات ہے کہ جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم ایسے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں تھوڑا سا آگے سبق کو لے جانے سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تاکہ جہاں بھی ان کے بارے میں احکامات آئیں گے یا کوئی آیت آتی ہے تو آپ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو یہ بات تھی، اور اسلام نے غلام اور لونڈی کو جو عزت بخشی اور کتنا ان کو رتبہ دیا اور اس کی کیا پیچھے پوری ہسٹری تھی، تو آج تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ ایکچولی یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن کیونکہ اسی طرح سے جہاں پہ یہ بات آتی ہے تو دل میں تھوڑی سی کھٹک ہوتی ہے کہ یہ کیا مطلب لونڈیوں کے ساتھ ایسے کیوں تھا، ایسے کیوں اجازت دی گئی تھی کہ مطلب جو بھی شادی شدہ عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے لیکن لونڈی حرام نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس زمانے میں کیا تھا کہ آپ یہ اچھے سے سمجھ لیں کہ لونڈی اور غلام بکتے تھے، جیسے منڈی ہوتی ہے نا، آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ جیسے آج کل عید ہے، عید پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جب بکرے لینے جاتے ہیں تو ایک بڑی سی جگہ پہ بے شمار بکرے ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنا جو آپ کو پسند ہوتا ہے وہ پک کر لیتے ہیں، وہ منڈی لگی ہوتی ہے نا، اسی طرح سے انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، اور وہاں پہ جو غلام ہوتے تھے اور وہ لونڈیاں ہوتی تھی وہ وہاں پہ بکتے تھے، اور لوگ جا کے جن کو ضرورت ہوتی تھی، فار ایگزامپل کسی کا کھیت ہے، اس نے وہاں پہ اپنے ورکرز دیکھنے ہیں تو وہ وہاں پہ جاتے تھے اور وہ ان کو خرید لیتے تھے، اور پھر وہ ان سے اتنا ظلم ان پہ یہ کرتے تھے کہ ان کا نہ دن اپنا ہوتا تھا نہ ان کی رات اپنی ہوتی تھی، ان سے وہ مشقت ایسی کرواتے تھے۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ جو عورتیں غلام ہوتی تھی نا، وہ پھر آدمی تو ان سے مشقت کراتے تھے، عورتیں پھر ساروں کی پراپرٹی ہوتی تھی، ان کے بارے میں اتنا ان پہ ظلم ہوتا تھا جس کی خود ان کی کوئی سے نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اب کویسچن یہ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، یہ غلام کہاں سے آتے تھے، کیسے کیوں بکتے تھے، انسان تھے آخر؟ آپ کو یاد ہے کہ اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم نے قصہ پڑھا تھا، تو اس میں کیا تھا کہ ان کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا تو ایک قافلہ وہاں سے گزرا تھا، انہوں نے ان کو اٹھا لیا تھا وہاں سے اور ان کو چھپا لیا یہ سوچ کے کہ یہ تو مال ہے۔ تو اسی طرح سے وہ جب گئے تھے وہ تو مصر کے بازار میں ان کو بیچا تھا اور اس کی کم قیمت پہ ان کو بیچ دیا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہے، اس میں حکمت ہے کیا نہیں۔ تو اس زمانے میں یہی تھا کہ جب کچھ جیسے عورتیں اور آدمیوں کو کہیں پہ ملتے تھے تو وہ مال سمجھ کے ان کو بیچتے تھے۔ اب یہ لوگ کہاں سے آتے تھے؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جنگیں بہت ہوتی تھی، آپ اگر ہسٹری بھی دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں جنگوں کا ذکر ملتا ہے، جو ایک قبائل جو تھے وہ دوسرے قبیلہ جو کمزور قبیلہ ہوتا تھا اس میں حملہ کرتے تھے، اور حملہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ ان کا مال لوٹ لیتے تھے۔ پھر جب وہ اگر جیت جاتے تھے اس جنگ میں تو جو عورتیں ہوتی تھی، آدمی ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، جو ان کے ہاتھ لگتا تھا ان کو وہ پکڑ کے لے آتے تھے اور پھر ان کو وہ بیچ کے تو اسے وہ پیسے بناتے تھے، اور یا پھر ان کو وہ ایز اے غلام استعمال کرتے تھے۔ اب کیا ہوا تھا کہ جب اسلام آیا تو پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی جنگ آپ کو پتہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں 70 لوگوں کو غلام جیسے بنا کے لے آئے تھے جنگ کے اندر۔ تو اس وقت پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کیونکہ 13 سال جب مکہ میں تھے مسلمان، اس وقت تک تو کوئی جنگ ہی نہیں کی تھی، اور مسلمان تو اتنے پس رہے تھے، ہر طرف سے مار ان کو پڑی تھی۔
اب یہاں پہ کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب ان کے پاس غلام آئے ہیں جو جنگ میں سے لے کے آئے تھے، تو پھر یہ پہلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا، اور حکم بھی دیکھیے کہ کس طرح سے آیا کہ اب ان غلاموں کا کیا کریں، کیونکہ پہلے زمانے میں تو غلاموں سے اس طرح سے کام کراتے تھے اور کسی کی ملکیت نہیں ہوتے تھے، جو بھی جس کے ہاتھ آتا تھا وہ اس کو لے لیتا تھا، اور ان کے ساتھ پہ جو ظلم ہوتا تھا وہ سارا کچھ تھا، اور عورتوں کے ساتھ تو بے انتہائی ظلم ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں پہ یہ تھا کہ جو پکڑے جا رہے ہیں نا غلام، ان کے لیے یہ تھا کہ نمبر 1 کہ اگر وہ فدیہ دے کے کوئی دیتا ہے تو اس کو چھڑا سکتے ہیں فدیہ دے کے۔ نمبر 2 یہ تھا کہ اگر وہ ایک غلام ہے اور اگر فار ایگزامپل جنگ میں آیا ہے تو اس سے پہلے، ابھی تو یہ پہلی جنگ تھی نا، لیکن اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہیں، تو اس میں یہ تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی مسلمانوں کے انہوں نے غلام بنائے ہوئے لوگوں کو، تو وہ ان پہ ٹریڈنگ ہوتی کہ ہمارے اتنے غلام تم واپس کر دو، ہم تمہارے کر دیتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ مسلمانوں کی سرزمین پہ کبھی انہوں نے حملہ کیا تو کوئی زمین کا ٹکڑا انہوں نے قبضہ کر لیا، تو پھر یہ تھا کہ اچھا اس زمین کے ٹکڑے کے خاطر ہم تمہارے اتنے غلام واپس کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے ٹریڈنگ جیسے ہوتی ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی حل نہیں تھا، فار ایگزامپل کوئی چیز بھی نہیں کام آ رہی ہے، تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ پھر یہ آخر میں یہ ہوتا تھا کہ جو وہ حکومت ہوتی تھی اس وقت کی، وہ خود سے وہ جو لوگ جنگ میں جاتے تھے وہ صرف انہی لوگوں میں ان کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب یہ اپنی پسند نہیں ہوتی تھی کہ مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، جو وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے اس طرح سے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے۔ اب دیکھیں جنگ میں جو لوگ آ رہے ہوتے تھے پکڑ کے جن کو لاتے تھے، اور یہ کون لوگ ہوتے تھے؟ جو میدان جنگ میں، ایسا نہیں تھا کہ اگر آپ جنگ ہے تو نمبر 1 دیکھیں کہ اس زمانے میں لڑائیاں کیا ہوتی تھی کہ زمین کے لیے لڑائی، مال کے لیے لڑائی ہوتی تھی نا، لیکن اسلام میں ایسی کوئی جنگ کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنگ جب بھی ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوگی، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، زمین یا مال کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1 یہ کہ اب وہ جنگ کا اس طرح والی تو چیز نہیں تھی کہ مال کی خاطر کوئی جنگ کی جائے۔ اب جب بھی ایسا ہوتا تھا کہ دشمن آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ کوئی مسلمانوں کو ختم کرنے آ رہا ہے، یا جس طرح کی بھی ریزن ہوتی تھی، اور یہاں سے مسلمان جاتے تھے، اور جب وہ جیت کے آ رہے ہیں تو اب کیا ہوتا تھا کہ وہ جو اگر ان سارے سینیریوز میں سے جو میں نے آپ کو بتایا کوئی کام نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے جنگ بدر میں کتنے جن لوگوں کو تو فدیہ دے کے چھڑا لیا تھا وہ تو چلے گئے تھے، جو باقی رہ گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 10 مسلمانوں کو تم تعلیم دو اور ان کو پڑھاؤ، اور یہی تمہارا فدیہ ہوگا۔ اور دیکھیں اس وقت کتنا مدینہ کتنا تھا، آج جتنی مسجد نبوی ہے پورا مدینہ اتنا ہوتا تھا، تو اس وقت لوگوں نے 10 لوگوں کو پڑھایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا اور وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے۔ دیکھیے کہ اتنی جلدی جب مدینہ میں آیا پہلی جنگ کے بعد ہی آلموسٹ سارے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور سارے لوگ پڑھے لکھے ہو گئے تھے الحمدللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا تھا۔ اینڈ پھر اس کے بعد اب دیکھیں اگر ان میں سے کوئی سینیریو بھی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو حکومت ہے وہ ڈیسائیڈ، اس وقت جو بھی تھے وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے اور وہ اس طرح سے بڑھ جاتے تھے۔ اور وہ اچھا اس کے بعد احکامات آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت دیے تھے کہ آخر میں غلام اور لونڈی یہ پورا ختم ہی ہو گیا تھا اسلام میں۔ تو اب جب دے رہے تھے تو اب ایک عورت ہے، فار ایگزامپل ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ جنگ میں پورا خاندان آ رہا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی آدمی ہے، کوئی بچہ ہے، تو اب ان کو ایک فیملی کی طرح تو نہیں رکھ سکتے تھے نا۔ تو اب اگر کسی آدمی کو ایک عورت اس کو اس کے حصے میں آ رہی ہے تو اب اس کا کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ان کو آزاد چھوڑ دیتے کہ چلو جی ٹھیک ہے اب تم پھرو ٹرو، تم کام کرو، تم جو مرضی کرو، کیونکہ اس زمانے میں قبائلی سسٹم تھا۔ جب تک قبیلے کے لوگ جو تھے نا وہ پروٹیکشن میں ہوتے تھے، لیکن جو باہر سے کوئی بھی آتا تھا نا اس کو کسی نہ کسی کی امان چاہیے ہوتی تھی۔ آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافر تنگ کرتے تھے، مشرکین مکہ تنگ کرتے تھے، تو وہ ان کو کیوں نہیں کچھ کہہ سکتے تھے زیادہ؟ کیونکہ وہ جو بھی تنگ کرتے تھے لیکن وہ ان کو جان سے نہیں مار سک رہے تھے، کیونکہ ایک تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت میں رکھا تھا، لیکن ان کی پروٹیکشن کس کی تھی؟ ان کے چچا کی تھی، ابو طالب کی تھی، اور ابو طالب وہ سردار اس زمانے میں اپنے قبیلہ کے، تو اس لیے کسی کو ہمت نہیں پڑتی تھی ان پہ ہاتھ ڈالنے کی۔ لیکن جب وہ طائف میں گئے تھے اور طائف میں جا کے انہوں نے پیغام دیا، لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، آپ نے وہ پوری سٹوری سنی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ سنائی ہوئی ہے
تو کس طرح سے وہ واپس آتے ہیں، لیکن وہ مدینہ میں انٹر نہیں ہو سک رہے تھے کیونکہ اس وقت تک ابو طالب بھی فوت ہو چکے تھے اور حضرت خدیجہ بھی فوت ہو چکی تھی، اور اب مکہ میں آنے کے لیے ان کو کسی نہ کسی کی امان چاہیے تھی کہ کوئی ان کو حفاظت میں لیتا تو وہ پھر داخل ہوتے. تو ان کو وہ پھر ایک پوری سٹوری اس کے پیچھے کہ کس طرح سے پھر ایک صحابی تھے جو مانے تھے اور کس طرح سے وہ پھر اس کی امان لے کے پھر وہ مکہ میں داخل ہوئے تھے. اب یہاں پہ اسی طرح سے کہ وہ جو لوگ جنگوں میں پکڑ کے آ رہے ہیں ان کو تو کوئی اپنی ایمان میں نہیں رکھ رہا نا. تو ایک اور چیز یہ آپ دیکھیں کہ جو اسلام سے پہلے جو بھی وہاں پہ گانے بجانا یا پھر غلط کام جو عورتیں کر رہی تھی ان کو باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے منع کیا کہ کوئی آدمی جو اپنی لونڈی سے ایسا کام نہیں کرائے گا. تو یہ سارے کام جو ایسے والے ہوتے تھے نا یہ لونڈیاں کیا کرتی تھیں کیونکہ اس زمانے میں تو خریدتے تھے، خرید کے پھر آگے کاروبار کی طرح بھی استعمال کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پروٹیکشن کے لیے کہا کیونکہ آزاد اور مومن گھر کی عورت تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اس طرح کے کام کریں. یہ ایسے کام جو ہوتے تھے جو گانے بجانے ایسے غلط کام کرنا، یہ سارے کے سارے جو تھے یہ وہ عورتیں کرتی تھی جو غلام ہوتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا. اب ایک آدمی اپنے گھر لے کے آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اب شادی شدہ بیوی اگر گھر میں ہے تو اس کو وہ تو درجہ نہیں دے سکتا. تو شادی شدہ کے لیے یہ جو محسنات کا لفظ آیا نا، دیکھیں اس کے پیچھے پورا پھر اس کے مالک سے جو بھی اس کا باپ ہے، بھائی ہے، جو بھی اس کا ولی ہوتا ہے اسے اجازت لیتے ہیں. اس کے بعد مہر رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ گواہ ضروری ہیں اس کے لیے. اب یہ لونڈی کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ لونڈی جو ہے وہ اس آدمی وہ اس کا مالک ہوگا بیسیکلی، اور وہ اس کے لیے وہی حکم ہے جیسے وہ اپنے بچی کو کھانا کھلاتے ہیں گھر میں، وہی کھانا یا ان کی گھر والے بیوی اور بچے کھاتے ہیں وہی کھانا وہ لونڈی کو کھلائیں گے. جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں وہی کپڑے وہ ان کو پہنائیں گے، جس طرح سے ان کو رکھتے ہیں اسی طرح سے یہ ان کو رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لفظ آپ کو یاد ہے کیا تھا؟ آخری وقت میں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ اب اے لوگو اب لونڈی اور غلام کے بارے میں اپنے خدا سے ڈرتے رہنا. اتنا فکر تھا ان کو جس کی کوئی حد نہیں کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا، کیونکہ یہ پسی ہوئی قوم ہوتی ہے نا. اب آج کے زمانے میں آپ دیکھیں جب ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے غلط کام کیا وہ تو جیلوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا. اب عورتوں کی جیلوں میں آج کے زمانے میں بھی جہاں پہ عورتوں کے اتنے حقوق ہیں، جہاں عورتیں اتنی پاور میں ہیں، اس کے باوجود بھی آج کی جیل میں آپ جا کے دیکھیے کہ عورت کا کیا حال ہے. اور پھر یہ تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں اور وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو جیلوں میں جاتے ہیں، لیکن اگر کسی ملک کا جاسوس پکڑا جائے یا ایسے لوگ جو جنگوں میں پکڑے جاتے ہیں، کبھی آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بھی جن کیمپس میں ان کو رکھا جاتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان عورتوں کی سٹوری پڑھ کے دیکھیں کہ جو پورے لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے ان کی کوئی سے نہیں ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ پھر پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو کیمپس میں رکھتے یا اس طرح سے کرتے تو پھر کیا حال ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پوری پروٹیکشن دی کہ جیسے ایک آدمی اس کی جو نیچرل ایک ضرورت تھی وہ بھی وہ اپنے مالک کے ساتھ اس کے اور دونوں کی رضامندی اس میں ہونا ضروری ہے. اگر وہ عورت نہیں چاہتی کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ یہ ریلیشن رکھے تو وہ اس کو یہ اختیار تھا کہ وہ اپنی آزادی خرید سکتی تھی کہ میں کہیں کام کر کے تو میں پیسے دے کے تو میں اپنے آپ کو جیسے فدیہ دے کے میں اپنے آپ کو چھڑا سکتی ہوں. حضرت جویریہ کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کرایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کے پیسے دیے تھے. اور پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم میرے ساتھ نکاح کرانے کے لیے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو حضرت جویریہ نے کہا تھا کہ I will be very happy. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرایا تھا، وہ بھی جنگ میں آئی تھی اسی طرح سے. تو اس زمانے میں بھی یہ تھا. اور پھر آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مہر دینے کے قابل نہیں ہے اور وہ ان کے پاس نہیں ہے اتنا پیسے کہ وہ شادی مومن آزاد عورت سے کر سکے تو وہ غلام لونڈی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے مالک کی اجازت سے وہ شادی کر سکتے ہیں. مالک اس لائک اس کا جیسے لڑکی کسی کی بھی شادی ہوتی ہے تو باپ کی اجازت سے کرتے ہیں، مالک اس کا وہ رہتا ہے لیکن وہ شادی کر سکتی ہے. تو آخر میں یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے اتنی اسلام کی خدمت کی، بلکہ اب تو کانسیپٹ ہی نہیں وہ مل
ملتا کہ ایک زمانہ تھا کہ خاندان غلامہ نے پوری حکومتیں پھر کی ہیں اس کے بعد، ایسے ایسے لوگ اس میں سے نکلے تھے، ان کی تعلیم کا وہ عالم تھا کہ وہ جو قرآن کی اور حدیث کی اور فقہ کی پورا انہوں نے تعلیم دی پھر لوگوں کو، اور کس طرح سے اسلام کی خدمت کی ان لوگوں نے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا نا، اس کو جب آپ ایز اے سٹوری سنتے ہو تو پھر آپ کو لگتا ہے او اچھا یہ وجہ تھی. اب ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی کیسے حفاظت کی تھی اور کس طرح سے ان کو جس گھر میں رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جب 4 پارے میں پڑھا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، تم نیکی کما ہی نہیں سکتے ہو جب تک تم وہ چیز دوسروں کو نہ دو جو تمہیں پسند ہے. تو یہاں تو غلام اور لانڈی کی بات کر رہے تھے جو گھر میں تھی، تو اس کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ ان کو کھانا وہی دو جو ان کو پسند ہے، ان کو پہننے کے لیے وہ دو جو تم اپنے لوگوں کو پہناتے ہو. تو اگر وہ ایسے نہیں کرتے، حضرت ابو بکر ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کراتے تھے. اگر ان کے پاس غلام نہیں ہوتا تھا وہ پہلے خریدتے تھے اور پھر وہ آزاد کراتے تھے. اور کس طرح سے پھر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک غلام آزاد کرانے سے تمہارے جتنے اس کے روئیں ہوتے ہیں نا جسم کے، وہ ایک ایک روئیں کے بدلے میں تم جنت میں تم دوزخ کی آگ اس بندے کو نہیں چھو سکتی ہے جو ایک غلام آزاد کرا دیتا. اللہ اکبر، اتنے اجر تھے اس کے کہ اس کی خاطر لوگ غلاموں کو آزاد کرواتے تھے، غلاموں کو آزاد کرواتے تھے. حضرت ابو بکر کی کبھی ہسٹری دیکھیں کہ کس طرح سے حضرت بلال علیہ السلام کو کس نے آزاد کرایا تھا، بلال رضی اللہ عنہ کو کس نے آزاد کرایا تھا. اسی طرح سے الحمدللہ آج آپ کو کافی اس کی ہسٹری پتہ چل گیا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک انشاءاللہ. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 24، اور اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ اب آپ کو غلام اور لونڈی کے بارے میں سارا کانسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو گیا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الا ما ملکت ایمانکم مگر وہ جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، کتاب اللہ لکھا ہوا ہے اللہ کا علیکم تم پر، کہ اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے تم پہ کہ یہ رشتے جو ہے تمہارے، یہ ان رشتوں کے ساتھ تم شادی نکاح نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں. وَأُحِلَّ اور حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے، ما جو وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہے. دیکھیں علاوہ تو بہت زیادہ ہے. کچھ رشتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رشتے جو ہیں یہ تمہارے لیے حرام ہیں، اور اس کے علاوہ تمام رشتے تمہارے لیے حلال ہیں. ان اگر یہ کہ تب تغو کہ تم تلاش کرو بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ. اب کیا تھا مالوں کے ساتھ کیا تلاش کرو؟ جو مہر کی بات ہو رہی ہے کہ مہر، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ آدمی کو دیا جا رہا ہے نا کہ اپنے مال کے ساتھ وہ نکاح کرے. اور بالکل عورت کا کوئی اس میں نہیں ہے کہ وہ کیا اس کا خرچہ ہوگا. آج کل کے زمانے میں جب ایسی بات بھی کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ آج تو بالکل ہم نے سسٹم کو الٹ دیا کہ شادی جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سارا بوجھ کدھر جا کے پڑتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا جائے تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بچی گھر میں نہ رہے. کتنی بچیوں کی شادیاں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ جہیز نہیں دے سکتی. اور یہ لعنت جو جہیز کی ہے یہ کیونکہ ہم پہلے برے صغیر میں ہم اکٹھے رہتے تھے، انڈیا میں ہم مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، ہم میں ساری رسمیں جو ہیں وہ ہم نے وہاں سے لے لی ہوئی ہیں، اور ابھی تک بھی مسلمان جو ہیں وہ اس سے باہر نہیں نکلے. ابھی لاسٹ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بہن کی شادی ہوئی، ویری نائس پیپل اینڈ وی آر ویری ہیپی، اور بڑے خوش ہیں، لڑکا بہت اچھا ہے. تو شی سے سڈنلی اس کی ماں کا کال آیا اور وہ اس نے کہا کہ دیکھیں بہن، اگر شادی سے پہلے آپ نے جو کچھ بھی بیٹی کو دینا ہے نا وہ آپ ایک لسٹ بنا کے ہمیں بھیج دیں. اینڈ دے ور شاکڈ کہ اب اتنی دیر سے بات چل رہی ہے، جب بات پکی ہوگی تو آج وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بچیاں پستی ہیں. اگر آپ اپنے کام کرنے والوں کو دیکھیں کہ جب ان بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو سسرال والوں کا کیسے پریشر ہوتا ہے، اور وہ بیچارے زکوٰۃ کے پیسے لوگوں سے مانگ کے ادھار لے کے کس طرح سے وہ جو ہے اپنی وہ تیاری کرتے ہیں اور پھر بچی کو رخصت کیا جاتا ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سمجھ آ جائیں تو سب کی زندگیاں آسان ہو جائیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں محسنین نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے. اب نکاح کے ساتھ بدکاری کی کہاں پہ بات آ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اب تلاش کرو اللہ کا فضل جو ہے وہ مہر دے کے اور عورتوں سے شادی کرو. تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اس لیے شادی کرو کیونکہ محسنین کہ ان کے ساتھ نکاح میں لانے کے لیے، ان کو قلعے میں محفوظ کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے.
यहाँ पे मता की बात हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क़यामत तक मता जो है वो हराम हो गया, और पहले लोग किया करते थे, इस्लाम से पहले दैट वाज उनकी प्रैक्टिस थी। और इसके बारे में इंशाल्लाह आगे डिटेल आएगी तो मैं आपको इसके बताऊंगी। लेकिन इस्लाम में कोई ऐसी इजाज़त नहीं है, जो कहते हैं ना वक्ती निकाह के जी, मता किसको कहते हैं कि जैसे आप किसी को पैसे दे के, उजरत दे के उसको कहते हैं जी आप फॉर एग्जांपल एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए या 4 महीने के लिए या वो मुद्दत मुकर्रर करके कि वो इतनी देर के लिए मैं तुमसे शादी करता हूँ, यू नो तुम मेरे साथ रहोगी, और फिर उसको उसके पैसे दे देते हैं। और जैसे वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है वो औरत आज़ाद हो जाती है, ना उसको तलाक होती है, ना उसको महर दिया जाता है, ना उसके बाद उसको इद्दत गुजारनी होती है, मतलब वो किसी भी अहकाम के अंदर नहीं होती है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने देखें कितनी सख्ती से मना किया है इसके बारे में कि गैर मुसाफिरीन, ना कि बदकारी करने के लिए, फमस्तमतअतुम, तो जो फ़ायदा उठाया तुमने भी ही साथ किसके, इस निकाह के, मिन हुन्ना उनसे, फ़आतू हुन्ना, देखिए फिर वही अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहे हैं, तो दो उन्हें अजूरा हुन्ना, महर उनके, फ़रीदतन जो मुकर्रर किए गए हैं, जो फ़र्ज़ जो मुकर्रर किया जाता है महर। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार ये बात कहते हैं कि महर के बगैर शादी नहीं है, और महर जब मुकर्रर किए जाते हैं तो उनको दो बीवियों को, अब जब हम ऐसी आयात पढ़ते हैं तो फिर अपना महर याद आते हैं, और हमें तो याद भी नहीं होता कि पता नहीं कितने महर थे, हमने तो बगैर पूछे ही माफ़ कर दिए मेरा ख्याल है, और मांगते हुए भी शर्म आती है। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी आयात पढ़ के ना, कि इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है इनके बारे में, तो हमें अपने हस्बैंड से कह देना चाहिए कि जो पाकिस्तान में क्योंकि शादियाँ हुई थी, अब बच्चों की तो खैर यहाँ पे हो रही हैं, लेकिन हम लोगों की हुई थी, तो वो महर को डिवाइड इनटू अमेरिकन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 10,000 रुपया महर लिखा हुआ है, तो $10,000 हमें दे दे, हम आपको कुछ नहीं कहते, हम आपको माफ़ करेंगे अल्लाह सुब्हाना, जो आपने इतनी देर से महर नहीं दिया। लेकिन एनीवे बहुत से लोग दे भी देते हैं, ऐसे कह रही हूँ कि बड़ी कोई मुश्किल बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो ये लगता है कि यू नो ये अजीब सी बात लगती है कि जिससे मेरी बात हुई है तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि हम मांगते हैं, वो आगे से हंसते हैं कि लो अब सारा कुछ तो तुम्हारा ही है, तो अब क्या तुम मांग रही हो। लेकिन ये देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये फ़र्ज़ है, वला जुनाहा, और नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, फ़ीमा उसमें, जो तरादई तुम बाहम राज़ी हो, जो बिही जिस पर, मिम बादिल फ़रीदती, बाद इसके कि महर मुकर्रर हो गया। ये इसमें हम लोग ही आ जाते हैं कि अपनी खुशी से हमने, मेरा ख्याल है खुशी क्या, इतनी खुशी होती है शादी पे, तो शुरू में तो हस्बैंड से भी ऐसे लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई चीज़ ही नहीं चाहिए, बस ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम जस्ट जोकिंग कि ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हुक्म ये है कि अगर बाहमी रजामंदी से औरत खुद से ये कह देती है कि मैं महर नहीं लेना, या वो आधा महर माफ़ कर देती है, या कोई ऐसी चीज़ है, तो वो ये कर सकती है, उसमें गुनाह की बात नहीं है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, आलिमुन, बेइंतहा बहुत जानने वाला, हकीमन, और बहुत हिकमत वाला, कि अल्लाह जानता है कि ये तुम्हारा शुरू से क्या नीयत थी, जब तुमने महर की रकम रखवाई थी, तो क्या तुम ये तो नहीं चाह रहे थे कि बस हमने तो लिख दिया पेपर पे, देना किसने है, होता है ना ये भी कि देंगे तो तब देखी जाएगी, अभी तो लिख दो। कई दफ़ा होता है कि शो के लिए कि लोगों में बड़ी नाम होगा, इतने बड़े बड़े महर लिख देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अलीमुन है और हकीमुन है। हिकमत क्या होती है कि हर वो फैसला जहाँ पे एंड तक बंदे को पता हो कि इसका रिज़ल्ट ऐसा होना है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो पता होता है ना, तो उसका हर फैसला हिकमत पर मबनी होता है। इसलिए जब भी एक दुआ है बड़ी खूबसूरत कि अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका, ऐ अल्लाह मुझ पे खोल दे दरवाज़े हिकमत के। जब आप कभी कोई सूरा याद करना होता है ना, यूजुअली होता है कि हम दुआ को याद करते हैं, रब्बना की दुआएं हैं या अल्लाहुम्मा की, तो हमें याद नहीं होती हैं जल्दी, तो फिर बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमें याद नहीं हो रही। तो अगर आप ये दुआ पढ़ के याद करेंगे, आप बिलीव करें आपको इतनी जल्दी याद हो जाएगा। एंड स्पेशली जो हिफ्स कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी है कि अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका, अल्लाह मुझ पे हिकमत के दरवाज़े खोल दे, वंशुर अलैना रहमतका, और अपनी रहमत मुझ पे जारी कर दे। और फिर उसके बाद आता है या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम है। तो ये दुआ मांग के
پھر آپ کوئی بھی چیز یاد کریں تو آپ کو بہت جلد یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حکمت عطا کر. جس کو حکمت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. کیونکہ اکثر ہماری زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو حکمت عطا کرے. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 25 میں، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور جو کوئی نا استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے، طولاً وسعت کی، مطلب مال میں وسعت، مطلب اس کے پاس اگر اتنے پیسے نہیں ہیں اور وہ استطاعت نہیں رکھتا، ان کے ینکیہا، کہ وہ نکاح کرے، المحسناتی، آزاد عورت سے، المؤمنات، آزاد اور مومن عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، فمما، تو ان میں سے جن کے ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے. تو تم جو لونڈیوں سے اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم کم درجے کی عورت سے شادی کر سکتے ہو. فار ایگزامپل آج کل بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ جو غریب گھر کی لڑکی ہے تو تم اس سے بھی شادی کر سکتے ہو. اگر وہ کون ہے کہ محسنات، اب وہ مومن عورت ہے. آگے بھی دیکھیں وہ آئے گا، من فتیاتکم، تو تمہاری لونڈیوں میں سے. کس میں سے؟ تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمنات، وہ جو مومنہ ہیں تم ان سے کر سکتے ہو. واللہ، اللہ، عالم، زیادہ جانتا ہے، بی ایمانکم، تمہارے ایمانوں کو، بعدکم من بعد، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو. ابھی کوئی لونڈی ہے، غلام ہے تو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد نا. تو یہاں پہ اگر دنیا میں ان میں ڈفرنس ہے کہ ایک جو ہے وہ آزاد ہے، ایک پروٹیکشن میں ہے، پہلے باپ کی پروٹیکشن، پھر باپ بھائی کی تھی، اب وہ خامند کی پروٹیکشن میں آ گئی ہے. تو وہ عورت جو جنگوں میں آتی ہیں اور ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مومن ہے تو تم اس سے اپنے غلام، اگر لونڈی جو ہے تمہاری، اس سے تم نکاح کر سکتے ہو. بعدکم من بعد، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو. فَانْكِحُوهُنَّ، تو نکاح کر لو ان سے، بِإِذْنِ، اجازت سے، اہلِہِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت ہے. یاد ہے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیں ایون غلام بھی ہے نا تو تب بھی اس سے اگر نکاح کرنا ہے تو اس کے مالک کی اجازت سے ہوگا. اگر ان کے مالک کی اجازت نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. اور آگے ہے وَآتُوهُنَّ، اور دو انہیں، اجورہن، مہر ان کے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، کہ مہر ان کو بھی دینا ہوگا. محسنات، نکاح میں محفوظ کرنے والیاں، غیر مصافحات، نہ کہ بدکاری کرنے والی. دیکھیں اب دوسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نکاح میں اگر تم لے کے آ رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ تم وقتی طور پہ کہو کہ ٹھیک ہے جی میں نکاح کر کے اس کو لے آتا ہوں اور پھر اس کو چھوڑ دوں گا یا ایسے کروں گا، اس کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کو کون دیکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا والی بن جاتے ہیں. پھر ایسی کوئی بھی چیز کرتے وقت سوچئے گا کہ اللہ جو دو ہوتے ہیں اس میں تیسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور جو تین ہوتا ہے اس میں چوتھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں نہیں چھوڑتے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو مظلوم ہوتے ہیں ان کا تو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ولی ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر تم زیادتی کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں. اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ ولا، اور نہ متخذاتی، اور نہ بنانے والیاں، اخدان، اور چھپے دوست. کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تم لوگ چھپی دوستیاں ان کے ساتھ کر لو، اگر نکاح نہیں کیا تو چھپ چھپ کے ان سے مل رہے ہو یا دوستیاں کر رہے ہو. اللہ اکبر. ایسی آیات پڑھ کے تو دیکھیں اب سورۃ نساء پڑھے ہیں نا، تو ہم سب عورتوں کو بہت خیال سے یہ پڑھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات کیا دیے ہیں عورت کو، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہے دنیا سے، لوگوں کی نظروں سے، کسی کے ظلم سے. اور ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے احکامات دیے ہیں کہ اگر تم یہ احکامات نہیں پورے کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. فَإِذَا، پس جب، احسنّ، وہ نکاح میں لائی جائیں، فَإِن، پس اگر، آتَيْنَا، وہ آئیں، بِفَاحِشَةٍ، کسی بے حیائی کے ساتھ، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے، نصف ما، آدھا، جو، علی المحسناتی، پاک دامن عورتوں پر ہے، من العذابی، عذاب سزا میں. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون بھی بتا دیا کہ اگر دیکھیں ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ جب شادی شدہ عورت ہے اگر وہ کوئی فحاشی کرتی ہے تو اس کی سزا کے بارے میں ہم نے ساری ڈیٹیل پڑھی تھی کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسی عورت ہے جو غلام ہے نا اور لونڈی ہے، تو اگر وہ عورت ایسا فحاشی کرتی ہے اور ہسبینڈ اس کو دیکھ لیتا ہے یا اس کو پتہ جو 4 گواہ والی سارا تھا وہ سارا ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے عادی سزا ہے جو محسن عورتوں کی، جو آزاد عورتیں ہیں ان کے بدلے میں. کیونکہ دیکھیں آزاد عورت تو غلط کام کرنا نہیں کرنا چاہیے نا، کیونکہ وہ تو پروٹیکشن میں ہے. اب یہ جو لونڈی ہے اگر
ये कोई ऐसा काम करती है, फॉर एग्जाम्पल उसको खाना नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास जुल्म हो रहा है, उसको कुछ नहीं, तो हो सकता है कि अपनी किसी मजबूरी के खातिर वो कुछ कर ले, हो सकता है, राइट। लेकिन जो औरत बाप की प्रोटेक्शन में है, भाई की प्रोटेक्शन में आज़ाद औरत है, वो अगर गुनाह करेगी, वो अगर फहाशी करेगी, तो उसके लिए फिर वही सज़ा है जो अगर शादीशुदा नहीं है तो उसको 100 कोड़े हैं, और अगर वो शादीशुदा है तो फिर रजम की सज़ा है। और अगर ये जो ग़ुलाम जो लौंडी है तो उसकी आधी सज़ा है, जैसे अगर कोड़े हैं तो वो 50 होंगे उसके लिए। तो यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं इनके बारे में कि ज़ालिका ये लिमन उसके लिए है जो खाशिया डरे, खाशियल अनता जो गुनाह से डरे, मिनकुम तुम में से, व इन तस्बिरू और अगर इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ों की इजाज़त देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि व इन तस्बिरू और अगर तुम सब्र करो, खैरुन बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए, कि अगर तुम निकाह ना करो उनसे और तुम अगर अपने आप पे सब्र कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। वल्लाहु अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला है, रहीम और नहायत रहम करने वाला है। अब यहाँ पे देखिए जो फाहिशी की बात हुई है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उस ज़माने में ये जो गलत काम करती थी औरतें या इस तरह से था, तो ये वो औरतें थी जो ग़ुलाम औरतें होती थी। तो अब शादी के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो क्योंकि अब महफूज हो गई हैं, अब वो आदमी की ज़िम्मेदारी बन गई हैं, तो उसके बाद वो ऐसे काम से तौबा कर लें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ करने वाले हैं। तो आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाअल्लाह उसके बाद देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या अहकाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 26, जिसमें आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है, लियुबय्यिना, ताकि वो वाज़े कर दे, लकुम तुम्हारे लिए। अब देखिए ये युरीदुल्लाह जो लफ्ज़ है ना, इतना खूबसूरत लफ्ज़ है कि इस आगे हम पढ़ेंगे तो 3 दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह चाहता है। देखिए वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं लगती है कि जैसे हम कभी कोई काम करते हैं तो कहते हैं मेरी अम्मी चाहती हैं ऐसे करना इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, या मेरे अब्बू चाहते हैं, उनको ये बात पसंद है मैं इसलिए कह रही हूँ। तो जब हमारे रब हमसे क्या चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कह रहे हैं कि युरीदुल्लाह, अल्लाह चाहता है, लियुबय्यिनु, ताकि वो वाज़े कर दे, लकुम तुम्हारे लिए, वयहदियकुम, और वो हदायत दे तुम्हें, सुनन लज़ीना, उन लोगों का तरीका, मिन कबलिकुम, जो तुमसे पहले थे, वयतूब व, और वो मेहरबान हो, अलैकुम, तुम पर, वल्लाहु अल्लाह अलीमुन, जानने वाला है, हकीमुन, और हिकमत वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये जो सारी चीज़ें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शुरू में बताया कि कौन से रिश्ते हैं जिनके साथ तुम निकाह कर सकते हो और बाकी सब रिश्ते तुम्हारे लिए हलाल हैं, और किस तरह से वो सारे अहकामात जो लौंडियों के बारे में दिए और जो फहाशी के बारे में दिए और जो एक नेक औरत के बारे में दिए, और वो सारे अहकामात जो औरतों के थे, और निकाह में महर के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें तुम पे वाज़े कर दे और खुला बयान कर दे, ताकि तुम उससे क्या पाओ, तुम उससे हदायत पाओ। हदायत क्या होती है कि तुम्हें सीधा रास्ता मिल जाए कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। और यही तरीके पिछली कौमों के भी थे, मीन्स के सब नबियों ने, जो भी नबी आए थे उन्होंने यही बताया था, वयतूबा अलैकुम, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेहरबान हो तुम पर, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और आगे देखिए फिर वही बात आ रही है कि वल्लाहु, और अल्लाह युरीदु, चाहता है, अन यतूबा अलैकुम, कि वो मेहरबान हो तुम पर, व युरीदुल्लज़ीना, और चाहते हैं वो लोग, यत्तबिऊना, जो पैरवी करते हैं, अश्शहवात, ख्वाहिशों की, अन के तमीलू, कि तुम झुक जाओ, मैलन, झुकना, अजीमा, बहुत बड़ा। अल्लाह क्या चाहता है, देखें कि अल्लाह ये चाहता है कि वो मेहरबान हो तुम पर, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें ये तमाम अहकामात बता रहे हैं। लेकिन कौन ये चाहता है, वो चाहते हैं वो लोग जो ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। अब आप देखिए ये कौन लोग हैं, ज़रा गौर कीजिए, कहीं ये हमारे दोस्तों में से तो नहीं है, कहीं ये हमारे इर्द गिर्द हमारे घर में तो नहीं है, कहीं ये हमारी फैमिली में तो नहीं है। गौर कीजिए इस बात पे कि युरीदुल्लज़ीना, चाहते हैं वो लोग जो यत्तबिऊना, पैरवी करते हैं, जो लोग अश्शहवात, शहवात जमा क्या लफ्ज़ आ रहा है कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, वो ये चाहते हैं कि तुम्हें अपनी तरफ घसीट लें, कि तुम भी वैसे ही हो जाओ। आज हम इस पार्टी में जा रहे हैं, कोई बात नहीं, देखो अब तुम इतना तो तुमने नमाज़ें पढ़ती हो, तुम इतना सब कुछ करती हो, अल्लाह ने अब ऐसे थोड़ी इतनी बात पे पकड़ेगा, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अब देखो तुमने हिजाब लिया ना, तो मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊँगा। कहती है ना लोग कि मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊँगा, इस हालत में मुझे नहीं चाहिए मेरी बीवी।
اور کتنے لوگ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا کھلے عام مذاق اڑاتے ہیں، کھلے عام انکار کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربان ہو تم پر، اور وہ لوگ جو شہوات، جو خواہشات کے پجاری ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنی طرف گھسیٹ کے لے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا تھا کہ شہوات جو ہے نا، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ آیت جب پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ یرید اللہ چاہتا ہے ان کے یخفف عنکم، کہ وہ ہلکا کر دے تم پر۔ کیا ہلکا کر دے؟ وہ بوجھ ہلکا کر دے جو ہم نے اپنی خواہشات کا اپنے اوپر ڈالا ہے۔ کیونکہ بوجھ ہی ہوتا ہے نا، جب انسان کے پاس فار ایگزامپل ہم جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، اب ہمیں مہنگا کپڑا چاہیے، کیونکہ ہمارے سارے جو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ تو ایسا پہنتے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، ایک بوجھ آ جاتا ہے نا اوپر۔ پھر اس کے بعد ہمیں مہنگی جوتی چاہیے، ہمیں مہنگی پارٹیز کرنی ہے، ہم نے گھروں میں یہ کرنا ہے، مہنگی گاڑی چاہیے ہمیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کے جو چیزیں کرتے ہیں تو اپنے اوپر ایک عجیب سا بوجھ ڈالتے ہیں، نہ صرف اپنے اوپر بلکہ سارے گھر والوں کے اوپر وہ بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ تمہارے اوپر تمہیں یہ واضح کر دے اپنے احکامات، تمہاری آسانیاں ہو جائیں، اور جن چیزوں میں تم پھنستے جا رہے ہو، اپنے خواہشات میں پھنستے جا رہے ہو نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے آسان کر دے، ہلکا کر دے وہ بوجھ۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، اور پیدا کیا اللہ نے انسان کو ضعیفا، بہت کمزور۔ ہم کمزور ہی تو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کمزور انسان کو پیدا کیا۔ دیکھیں ایک تکلیف آتی ہے نا تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ او مائی گاڈ، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ کر لیں گے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ اپنی کی ہوئی چیزوں پہ ہی گھبرا کے واپس پلٹتا ہے، اپنے ہی فیصلوں پہ اس کو پچھتاوا ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اتنی کمزوری انسان میں ہوتی ہے، اور اس کی سوچ میں بھی، اس کی ہر چیز میں۔ تو جب اللہ کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں نا، جس کا اللہ دوست بن جاتا ہے، اس کی ساری کمزوریاں ہٹا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ نے پیدا انسان کو کمزور کیا نا، تو پھر مدد کس سے لینی ہے؟ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساری کمزوریاں ہمیں سے دور کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ ایک اور احکام دے رہے ہیں کہ دیکھو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تمہارے، تو اگر دیکھیں مال کا کتنا، آپ کو میں نے پہلے ہم نے وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ جس میں یہ تھا کہ اگر تم نے کسی کا مال لیا ہوا ہے، پیسے تم نے کسی سے ادھار لیے، تم نے واپس نہیں دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر زبردستی کسی کا مال آپ نے لے لیا اور اس کو کہا کہ ابھی نہیں میں دے سکتا، اور تم دے سکتے ہو لیکن تمہاری نیت ہی نہیں ہے دینے کی، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہم نے سورۃ مطففین آپ نے پڑھی ہے نا، کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیارے احکامات دیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مُّبْعَثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ جب وہ کسی کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیکن جب وہ واپس لیتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پورا ملے۔ کیا وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس نہیں جانا؟ ان کو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے جا کے کھڑے نہیں ہونا؟ وہ دن ان کو یاد نہیں ہے جس دن ان کو اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پہ کوئی ظلم کیا ہوگا، تو رائی کا دانہ آپ یاد کریں ذرا، جس امیجن کہ کتنا چھوٹا وہ دانہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر پتھر کے اندر بھی وہ تمہارا عمل ہوگا نا، اگر اچھا ہے تو اس کو بھی کھینچ کے لے آئیں گے، اور اگر برا عمل ہے تو اس کو بھی کھینچ کے لے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دیکھیے میں بار بار وہی بات کرتی ہوں کہ ہم پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بھی بہت آسان ہے، بہت اچھا لگتا ہے جب ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، ہم کوئی اللہ کی بات سنتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمارے عمل بہتر کر دے، ہمیں یہ تمام آیات ہماری عمل میں ڈھال دے۔ دیکھیے کہ جب ہم کو بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے کہ اچھا تم یہ تسبیح کر لو، یہ پڑھ لو، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا بھی چاہیے، اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اچھا یہ اتنی دفعہ پڑھنی ہم ایزیلی کر لیتے ہیں،
لیکن اگر کوئی ہمیں یہ کہہ دینا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ برائی ہے، تم یہ برائی تم نے نہیں کرنی، آج کے بعد تم نے چغلی نہیں لگانی، تو یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ آج کے بعد تم نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ دیکھیں وہ چیزیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں نا، اصل میں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کے لیے نکلتے ہیں نا، کہ آج سے ہمیں سمجھ آ گئی، اب ہم اللہ کے راستے میں وہ کام کریں گے جو میرے رب کو پسند ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً نمازیں اپنی درست کرتے ہیں، الحمدللہ اچھی بات ہے، تسبیح کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم لیکچر سننے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، اتنی تیزی سے اب دوسری والی لائن جو ہے نا، کہ میں نے یہ برائی آج نکال دینی ہے، آج میں نے اپنے اندر سے یہ برائی، آج میں نے اپنے نفس کو اس سے پاک کرنا ہے، آج میں نے اپنے نفس کی یہ غلط بات نہیں ماننی، تو تب بات بنے گی جا کے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہماری کوششیں دیکھنی ہے، رزلٹ کوئی نہیں دیکھنے۔ اللہ نے صرف مجھے لگتا ہے یہ دیکھنا ہے کہ میرے راستے پہ میرا بندہ کتنا خالص ہو کے چلا تھا۔ یہ دل جب ہمارے خالص ہوں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا مگر ان کے تکونہ تجارتاً، اگر وہ تجارت ہے تو تم ایک دوسرے کے ساتھ جو مال لین دین کرتے ہو اس کی اجازت ہے، ان ترادن باہمی رضامندی سے، منکم تمہاری، ولا اور نہ تقتلو اور نہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم تم پر رحیمہ رحم کرنے والا۔ دیکھیں قتل کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ضمیر استعمال کیا یہاں پہ، انفسکم، نہ قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ ہم کہاں اپنے نفسوں کو قتل کرتے ہیں؟ اگر آپ کسی کو تکلیف دیتے ہو، کسی کو قتل کرتے ہیں یا کچھ بھی، تو ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ جیسے جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، ہمیں ایک تھوڑی سی درد سر میں ہوتی ہے نا تو ہمارا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے کہ اگر تم ایک مومن کو تکلیف دو گے تو پورے مومن، پورے تم اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہے ہو، وہ تمہارا ہی حصہ ہے۔ ان اللہ کانا بکم، بے شک ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم تم پر، رحیمہ بہت رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں جو رحم کر رہے تو تبھی تو وہ اتنی چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا رحم ہی ہے کہ ہم ایوری مارننگ جب ہم صبح بستر سے اٹھتے ہیں، ایون تو ہم نے کچھ نافرمانیاں کی ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہیں کہتے کہ آج تم بستر سے اٹھو گے تو تمہاری ٹانگوں میں درد کر دوں گا، آج تم اپنے بستر سے اٹھو گے تو تم چل کے باتھ روم تک نہیں جا سکو گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کہتے نا، یہ اس کا رحم ہی ہے کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم کب پلٹیں اس کی طرف، کب ہم توبہ کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ صرف وہ لوگ دیکھ سکیں گے جو مومن ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر کوئی اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی؟ تو آواز سن سکے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کے اندر پہ یہ شوق پیدا ہوا کہ وہ رب کیسے ہے، میں ان سے جس سے میں بات کروں میں اس کا چہرہ دیکھوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ، اگر میرا تو ایک تجلی، اگر یہ پہاڑ، تم تو پھر ایک انسان ہو نا جو تم سے بھی بڑا ہے، تم سے زیادہ مضبوط ٹھہرا ہوا ہے اور نصب کیا ہوا ہے، تو اگر یہ برداشت کر لے گا تو تم دیکھ سکتے ہو۔ تو ایک تجلی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ پہاڑ پہ ڈالی تھی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں قیامت کے دن جو اس کے مومن بندے ہیں نا، مومن بندے کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سمینا واتانا، ہر حکم جو وہ سنتے ہیں بس اللہ سے وعدہ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس سمینا واتانا، میں نے سن لیا، اب میں نے اس پہ اطاعت کرنی ہے۔ اب دیکھیں بات وہی ہے کہ اطاعت جتنی ہمیں توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، ہر انسان کی توفیق فرق ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی کام ایسے میں مصروف ہے اپنے فیملی کو پالنے کے لیے، اس کے پاس کم ٹائم ہے عبادت کرنے کا، کوئی بندے ایسے کہ جن کے پاس زیادہ وقت ہے، ہر انسان کی توفیق علیحدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ہم سے پوچھنا ہے۔ آپ کو وہ چڑیا کی بات یاد ہے نا جو اپنی چونچ میں پانی لے کے حضرت ابراہیم پہ آگ کا الاؤ پورا جلا ہوا تھا، تو وہ بجھانے جا رہی تھی، تو دوسری چڑیا نے مذاق سے کہا کہ تم پاگل ہو کہ اتنے سے تمہارے پانی سے کیا وہ اتنا بڑا جو آگ لگی ہوئی ہے وہ بجھے گی؟ تو اس نے کیا کہا تھا؟
مجھے نہیں پتا کہ وہ بجھے گی کہ نہیں، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں کل اپنے رب کو جا کے کہہ دوں گی کہ یا اللہ مجھے تو نے اتنی سی جتنی چونچ دی تھی میں نے اپنا کام کر دیا۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین جتنی چونچ ہمیں عطا کی ہے، جتنی وسعت ہمیں دی ہے، اتنی وسعت کے مطابق ہم وہ کام کر سکیں اور اپنے رب کو کسی طرح سے منا لیں۔ اور آپ بلیو کریں جب ہمارا رب راضی ہوگا نا تو اس کے اثرات اس دنیا میں بھی نظر آتے ہیں۔ مجھے سب سے ڈر اس حدیث سے لگتا ہے، انشاءاللہ اگلا جو آیت ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ اس سے پہلے میں ایک پروگرام ختم ہونے سے پہلے ایک حدیث شیئر کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس کی چھوٹی سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت لوگ جو ہیں وہ اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ ماتحت ہمارے کون ہیں؟ ہماری اولاد ہے، یا پھر ہمارے کو ورکرز ہیں، یا پھر کو ورکرز تو ہمارے ماتحت نہیں ہوتے، یا اگر ہمارا بزنس ہے تو جو ہمارے کام کرتے ہیں، یا ہمارے گھروں میں جو نوکر ہیں، اس طرح سے آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن میں اپنے ہسبینڈ سے یہ شیئر کر رہی تھی اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس سے بڑی سزا ہی نہیں کوئی ہو سکتی کہ اگر اولاد آپ کی نافرمان ہو جائے۔ تو I was telling him کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی سزا ہے، اس سے بڑی اور سزائیں ہیں۔ جہاں پہ کبھی ایسا ہو کہ کبھی بچہ زور سے آگے سے بولتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے یا کچھ بھی نا، فوراً رک جائیں، فوراً سوچیں کہ میں نے کہاں پہ ایسی بات کر دی، کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی، اور اگر نہیں یاد آتا نا تو استغفار کرنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اس طرح سے نہ کرے کہ وہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہمارے آگے اس طرح سے بول رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزوں کی سمجھ عطا کر دے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور ہم خوشی سے عمل کریں، اور ہمیں حکمت عطا کر دے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں احساس جب ہوتا ہے نا تو پھر ہم تدبر کرنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں او اچھا یہ غلطی ہو گئی، پر ایگزامپل ہمیں نہیں پتا چلا، ہم کہتے ہیں ہمارے سے تو ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا لگ رہا، ہم کمزور ہیں، اللہ نے تو کہا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا، تو پھر کیا کریں؟ استغفار کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا رب العالمین اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یا اللہ تمام کے تمام، مجھے نہیں پتا جو میں نے ظاہری کیے، چھپ کے کیے، اعلانیہ کیے، ہر طرح کے گناہ سے مجھے معاف کر دے۔ اور انشاءاللہ وہ دعا پانی کی طرح، جیسے آپ پانی پیتے ہیں نا ویسے یاد کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آتی ہوگی۔ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی آج کل واپس یاد کرا رہی ہوں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ میری اولاد کو اور میرے خاوند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا رب العالمین، اور ہمیں سب کو متقیوں کا امام بنا دے، کیونکہ دعا اس دنیا میں سبب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبولیت کا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکتیں ڈالیں گے، ہماری اولاد میں بھی برکتیں ڈالیں گے، ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ڈالیں گے۔ آمین ثم آمین۔ پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔